أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين یہ سورہ انعام کی جو آیات چل رہی تھیں، آیت نمبر 28 تک اس سے پہلے ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی۔ آج آیت نمبر 29 سے تلاوت کی گئی ہے اور یہ مضمون آگے تک چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کفار اور مشرکین ہیں ابھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت وہ بار بار کہیں گے کہ پروردگار تو ہمیں واپس بھیج دے اور اب ہم تیری آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اس کے آگے کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، اور وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کاش کہ آپ انہیں دیکھیں اس وقت جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ سب حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تب وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے ہمارے پروردگار، یقیناً یہی حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے پاس آ پہنچی تو انہوں نے کہا اے کاش کہ ہم نے کوتاہیاں نہ کی ہوتی، اور وہ اپنے گناہوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے ایک لہو و لعب، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ایمان والوں کی، تقوی والوں کی۔ کیا تم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں؟ ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تمہیں وہ بات تکلیف دیتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، تو حقیقت میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، مگر انہوں نے اس جھٹلانے پر صبر کیا اور ان کو تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے ان کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تمہارے پاس مرسلین کی، رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ اور اگر تمہیں ان کا اعراض کرنا بڑا دشوار ہو رہا ہو تو اگر تم چاہو تو زمین میں ایک سرنگ بناؤ یا آسمان پر ایک سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آ جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو تم جاہلوں میں سے مت بنو۔ بے شک جو لوگ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور جو مردہ ہیں اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر وہ اللہ کے پاس پلٹ کر جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی زمین پر چلنے والا جانور یا کوئی بھی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے آسمان میں اڑتا ہو، وہ تمہاری ہی طرح کی ایک قومیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی ہے، ان سب کو ہمارے پاس آنا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر اسے چلا دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے یا قیامت اچانک تمہارے پاس آ جائے، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، چنانچہ وہ دور کر دیتا ہے ما تدعون الیہ ان شاء، جو بھی چیز وہ چاہتا ہے، وتنسون ما تشرکون، اور پھر تم لوگ بھول جاتے ہو اس کو جس کو تم شریک کیا کرتے ہو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی طرف بھیجا ہے لوگوں کو، فاخذناہم بالباساء، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا تکلیفوں میں، والضراء، اور مصیبتوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، تو جب ان کے پاس ہمارے عذاب آ پہنچا، تضرعوا، تو ان لوگوں نے گڑ گڑانا کیوں نہیں شروع کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے کام کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔
یہ آیت نمبر 43 تک یہ مضمون ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے قرآن پاک کے مزاج کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ وہ گفتگو جب کرتا ہے تو اصولی انداز میں کرتا ہے۔ آپ نے یہ جانا ہوگا بہت پہلے سے کہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی شخص اپنی رنگ کے اعتبار سے پیارا ہے، نہ اپنی نسل کے اعتبار سے پیارا ہے، نہ اپنی زبان کے اعتبار سے پیارا ہے، بلکہ اگر اللہ کو کوئی پیارا ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر پیارا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کی جو یہاں پر نشانیاں بیان کی، ان کے عقیدے بیان کیے، ان کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بیان کیا، دنیا کی زندگی کو وہ کیسے سمجھ رہے ہیں وہ بیان کیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ان لوگوں کا جو مسلمان ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ اب دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے سامنے آج یہ کفار اور مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا گمان کیجیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہیں جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اور آپ کے ساتھ چند لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں جو آپ کے ساتھ میں ہیں، مکے کے اندر ان کا جینا تنگ کر دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، دق کیا جا رہا ہے، اور جو آپ کے ساتھ میں ہیں وہ بھی اسی چکی میں پس رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں مصیبتوں۔ اب وہ جو صاحب ایمان ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں اے نبی جو تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جن کو تم دعوت دے رہے ہو، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے لیڈران ہیں جو کفر ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں کفار اور مشرکین، وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، جہاں ایک طرف جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت کو بالکل قریب کر دیا جائے گا متقیوں کے لیے، اور وہ جہنم کے شعلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور ادھر وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں، اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس وقت وہ کہیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں واپس کر دیں، یہ ہم نے سب دیکھ لیا، ہم نے اپنی زندگی پوری برباد کر ڈالی، ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، بس ہمیں واپس کر دیا جائے، اب ہم دنیا کے اندر جائیں، وَلَا نُكَذِّبْ، اب ہم بالکل نہیں جھٹلائیں گے، ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم اس کو مانیں گے، فوراً مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ اپنی یہاں پر کہتے ہیں جب آپس میں کفار اور مشرکین ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چھوڑو باتیں سب، یہ کون سی توحید اور رسالت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں کے آخرت کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب چھوڑو، یہ جو زندگی ہے بس یہی سب کچھ ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے بس یہی سب کچھ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر بعیش کرو، اب دوبارہ کچھ نہیں ملے گا، مرنا ورنہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ یہ بار بار کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں پیسہ کماؤ، پیسہ آنا چاہیے، منصب حاصل کرو، دولت حاصل کرو، دنیا میں آئے ہو تو بس یہ کام کرو، لوگوں کے اندر تمہارا مرتبہ ہو، لوگوں کے اندر تمہارا مقام ہو، بس پیسہ حاصل ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے آ رہے سب چھوڑو، یہ سب اخلاقیات کی چیزیں چھوڑو، آخرت کا خوف یہ سب چھوڑو، ختم کرو۔ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیے ان کا یہ عقیدہ بیان کیا، وہ جو دنیا میں جرائم کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیفیں دیتے پھر رہے ہیں، جو مومنین ہیں جو حق پر ہیں صراط مستقیم پر ہیں ان کو وہ تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمانے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کاش کہ تم اس وقت کھڑے ہو اور اس وقت تم دیکھ رہے ہو، کاش کہ یہ عربی زبان کے ایک بلاغت کا اسلوب ہے، گفتگو کرنے کا ایک طرز ہے، کاش کہ تم دیکھ رہے ہو